اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ابن رجب الحنبلی ان کا پورا نام آتا ہے. ابن رجب لکھتے ہیں کہ کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے 3 ایٹیٹیوڈز ہو سکتا ہے. صحیح ہے، اٹس اے جنرل اسٹیٹمنٹ. ابن رجب نے جو مینشن کی وہ کہتے ہیں کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے 3 ایٹیٹیوڈز اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 از ٹرانسگریشن، نمبر 2 از جسٹس اینڈ نمبر 3 از گریس. ابن رجب آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹرانسگریشن کو کبھی اڈاپٹ نہیں کرتا، ظلم کو کبھی اڈاپٹ نہیں کرتا، بیکاز یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اللہ کی سنت، اللہ کے ایٹریبیوٹس میں ظلم کرنا شامل نہیں ہے. ایون ود دا ورسٹ آف دا کریشنز اللہ ابلیس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا. کیا کرے گا اللہ؟ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا. جو وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے وہ ان کو دے دیا جائے گا. جیسے قرآن میں آتا ہے سورۃ نبا میں جزاءً وفاقا، جیسے کو تیسا بدلہ، a fitting recompense. جزاءً وفاقا، اللہ وہی دے گا جو انسان ڈیزرو کرتا ہوگا. اللہ ظلم کی بیسس پر کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ عدل کرے گا تو لوگ جو ہیں وہ جہنم کا حصہ بنیں گے. اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت گریس ہے، درگزر ہے، معاف کر دینا ہے، رحمت کا معاملہ کرنا ہے. سورہ نبا میں آتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ قیامت کے دن مومنین کو ایکسٹرا گریس دے گا، ایکسٹرا ریوارڈ دے گا. قیامت کا رول جو آپ کو ملتا ہے وہ آتا ہے لا ظلم اليوم. قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا، یہ ندا ہوگی، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. مخلوقات نے، انسانوں نے دنیا میں بہت ظلم کر لیا، اور انسان انسانوں پر ظلم کرتا ہے آخرت کو بھول کر، موت کو بھول کر، اللہ کو بھول کر، قرآن کی تعلیم کو بیک برنر پر ڈال کر. قیامت کے دن آواز آئے گی، ندا لگائی جائے گی لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے. 3 اینگل سے اسکالرز اس کو مینشن کرتے ہیں کیسے ظلم نہیں ہوگا. نمبر 1 وہ کہتے ہیں اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. نمبر 2 اللہ کسی مخلوق کو اجازت نہیں دے گا کہ کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق پر ظلم کرے. جس نے ظلم کرنے تھے دنیا میں کر لیے، جس نے ظالم بننا تھا دنیا میں ظلم کا نشانہ کسی اور کو بنا دیا. میں نے آپ کو کل کی کلاس میں یہ بات مینشن کی تھی. بہتر ہے انسان قیامت کے دن مظلوم بن کر اٹھے بجائے اس کے کہ ظالم بن کر اٹھے. تو دوسرا میننگ علماء کہتے ہیں لا ظلم اليوم کا کیا ہے کہ کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دوسری مخلوق پر ظلم کرے. اور تیسرے معنی وہ دیتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ جو دنیا پر کسی مظلوم پر ظلم ہوا ہے اس کو بھلا دیا جائے. تو بہتر ہے انسان قیامت کے دن مظلوم بن کر اٹھے. مظلوم بن کر اٹھیں گے اللہ کی خاص رحمت اپنے سائے میں لے لے گی. یعنی ہر انسان کو اس دن انصاف ملے گا. ضروری نہیں ہے دنیا میں ہر ایک کو انصاف ملے، ایسا ہوتا ہے جنرلی، بٹ آپ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی بہت برا کیا بٹ وہ ساری زندگی نعمتیں گزارتے ہوئے چلے گئے. تو پھر ایسے لوگوں کی باقی سارے معاملات میں پاکیزگی کیسے ہوگی؟ پھر اللہ ان کو قبر اور جہنم میں پکڑے گا. ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کسی بھی قسم کے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور روز محشر کی سختی سے. تو علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن اس مقام پر ایک بہت اہم سبق دیتی ہے، اور وہ اہم سبق یہ ہے الرحمن اس آیت کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ظلم کرنے والے مت بنیے گا. ہمیں 3 چوائسز ابن رجب الحنبلی کے ذریعے بتا دی ہیں کہ انسان کسی سچویشن پر 3 طرح معاملہ کر سکتا ہے. ایک ہے ٹرانسگریشن، کسی نے آپ کے ساتھ غلطی کی، آپ آگے بڑھ کر 2 قدم اس کے ساتھ زیادتی کریں. ایک دوسرا قدم کیا ہوگا؟ آپ عدل کا معاملہ کریں. دس از دا باٹم لائن، عدل کا معاملہ. اور احسان کا معاملہ کیا ہوگا؟
درگزر کر دیں، گریس اڈاپٹ کریں. اور یہ گریس کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، الرحمن کی سنت ہے.